الرحیم۔ رمضان کی آمد مبارک، رمضان کا مہینہ مبارک۔ آج پہلا روزہ اور پہلے روزے کی پہلی برکت ہے۔ ہمارے اکابر بزرگ اولیاء صالحہ فرمایا 6 مہینے رمضان کی کیفیت میں اور 6 مہینے جانے کی کیفیت میں، 6 مہینے استقبال کی کیفیت میں گزارتے تھے اور 6 مہینے استغفار کی کیفیت میں گزارتے تھے۔ عجیب بات ہے، 6 مہینے رمضان کا استقبال رہتا تھا اور پھر رمضان میں بھرپور زندگی، اپنے کاموں سے فرصت، فراغت، دنیا کے مشاغل۔ ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے، یہ رمضان آتے رہیں گے، ہم نہیں ہوں گے۔ اور پھر رمضان کے دن رات کو واقعی بابرکت، معتبر، مستند بناتے تھے اور لوٹتے تھے۔ جب رمضان گزر جاتا پھر 6 مہینے اس کی ندامت میں گزرتے تھے کہ یا اللہ رمضان آیا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اے اللہ ہم اس کے روزوں کی قدر نہ کر سکے، رمضان تیری آمد کا استقبال نہ کر سکے، رمضان تیرے اندر جو معتبر، مقدس، معطر، مطہر، منور عمل تھے وہ نہ کر سکے جتنا کرنا تھا۔ پھر 6 مہینے ندامت کے، یعنی 6 مہینے استقبال، 6 مہینے استغفار۔ یہ ہمارے بڑوں کا رمضان ہوتا تھا اور انشاءاللہ ہم نے ایسا ہی رمضان گزارنا ہے۔ پہلا روزہ ہے اور پہلے روزے کی برکت ہے۔ اب تو رمضان ٹھنڈا ہو گیا اور ٹھنڈک میں رمضان آ گیا ہمارے پاس، دن بھی چھوٹے، ہوائیں بھی ٹھنڈی، وہ لو، وہ حبس، وہ گرمی کے رمضان گزار لیے، مجاہدے کرنے والوں نے مجاہدے کر لیے، اللہ کے خزانوں سے پانے والوں نے پا لیا، تو ٹھنڈا رمضان ہے۔ یہ جو آج کا پہلا روزہ ہے، اس پہلے روزے کی سب سے پہلی جو زندگی ہے نا، وہ روزے کے ساتھ قرآن ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن میں فرمایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس قرآن کو غور سے سنو، اس کو توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اسی طرح غور سے پڑھو، توجہ سے پڑھو تاکہ اللہ کی رحمت تم پہ برسے۔ قرآن کے ساتھ رمضان گزارنا ہے، یہ فیصلہ کر لیں آج پہلے روزے میں کتنے ختم کرنے ہیں، کتنے پارے پڑھنے ہیں، یا 1 ختم کرنا ہے یا 2 ختم کرنے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، حیدر کرار، یہ حضرات رمضان کا استقبال قرآن سے کرتے تھے۔ نفل میں قرآن، تراویح میں قرآن، بیٹھ کے قرآن اور سامنے قرآن رکھ کے پڑھتے تھے۔ اور جو قرآن کو دیکھ کے پڑھتا ہے اس کی نظر تیز ہوتی ہے، جو قرآن کو دیکھ کر پڑھتا ہے اس کی یادداشت زیادہ ہوتی ہے، جو قرآن کو دیکھ کے پڑھتا ہے پاگل پان سے محفوظ رہتا ہے۔ جو قرآن کو دیکھنا بھی ثواب، قرآن کو پڑھنا بھی ثواب، قرآن کا نام لینا بھی ثواب اور قرآن کو سینے میں لینا بھی ثواب۔ تو ہم قرآن کو بہت توجہ دیں اور قرآن پہ بہت زیادہ استحضار کریں کہ ہم نے اس روزے میں، رمضان کے پہلے روزے میں قرآن پہ بہت توجہ۔ ایک عمل بتاتا ہوں جو آپ نے رمضان میں 2 وقت کرنا ہے، ایک عصر کے وقت کرنا ہے اور ایک مغرب یعنی افطار کے وقت کرنا ہے۔ صرف 2 وقت کرنا ہے، باقی آپ تسبیحات کریں، سارا دن قرآن پڑھیں، ذکر کریں، نفل پڑھیں، اعمال کریں، فرض پڑھیں، لیکن یہ 2 عمل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ان کو ضرور آپ نے کرنے ہیں اور یہ 2 عمل آپ کو زندگی میں انشاءاللہ بہت کام دیں گے۔ وہ 2 عمل یہ ہیں کہ سورۃ اذا جاء نصر اللہ، سورۃ نصر صرف اور صرف 17 بار آپ نے پڑھنی ہے عصر کے بعد اور 19 بار پڑھنی ہے مغرب کے بعد، بس 17 بار۔ اول آخر 3 بار درود پاک آپ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، موبائل پہ پڑھ لیں، قرآن پہ پڑھ لیں کسی پارے پہ، 17 بار عصر کے بعد اور 19 بار مغرب کے بعد۔ کیا ملے گا اس میں؟ اللہ جل شانہ نے فی دین اللہ افواجا، فتوحات کے دروازے دیکھیں اس میں، فتوحات کے دروازے، وہ رزق کی فتوحات، وہ صحت کی فتوحات، وہ رشتوں کی فتوحات، وہ غیبی نظام کی فتوحات، وہ غیبی برکات کی فتوحات، وہ زندگی کا قدم اٹھے کامیاب ہو ناکام نہ ہو، جہاں جہاں راہیں کھلے، جہاں جہاں راستے کھلے، جہاں جہاں منزل ملے، میرے لیے، میری نسلوں کے لیے، میری برکتوں میرے ساتھ ہوں۔ فتوحات فی دین اللہ افواجا، فوجوں کی فوجیں میرے ساتھ ہو جائیں، برکت کی فوجیں، رحمت کی فوجیں، رزق کی فوجیں، صحت کی فوجیں، اس کی عطا کی فوجیں، فرشتوں کی مدد کی فوجیں میرے ساتھ ہو جائیں۔ یہ عمل آپ جب کریں گے، اس عمل میں آپ کو بہت برکت ملے گی، اور یقین سے کیجئے گا، یہ پہلے رمضان کا عمل بتا رہا ہوں، یقین سے کیجئے گا۔ 17 اور 19 کا عدد یاد رکھیے گا، 17 عصر کے بعد اور 19 مغرب کے بعد۔ آپ عصر کی نماز پڑھ کے کر لیجئے، آپ مغرب کی نماز پڑھ کے کر لیں، لیکن کرنا ضرور ہے۔ آپ مغرب میں افطار کے وقت بھی کر سکتے ہیں، منہ میں کھجور ڈال کے، آپ مغرب کے بعد یعنی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ کریں، اس عمل سے آپ کو بہت بہت برکت، بہت رحمت ہے۔ اور انشاءاللہ آج کا ہمارا پہلے رمضان کا روزہ اسی قرآن کے ساتھ اور سورۃ اذا جاء نصر اللہ کے ساتھ گزرے گا۔
اور بہت بابرکت روزہ ہوگا اور انشاءاللہ ہم کمائی کر لیں گے, کیونکہ پہلا روزہ آخری روزے تک اپنی برکتیں لے کر دے گا اور لے کر چلے گا. تو انشاءاللہ یہ ہمارا پہلا روزہ خیر کے ساتھ گزرے گا. انشاءاللہ کل ہم دوسرے روزے کی بات کریں گے, انتظار کیجیے گا. جزاک اللہ. حضرت جی پہلے تو یہ بتائیے, یہ جو ایک کارپیٹ پڑا ہوا ہے یہاں پہ, رگ سا پڑا ہوا ہے, اونٹ کے بالوں کا کمبل, یہ صحراؤں میں استعمال ہوتا ہے جہاں سردی وہ پڑتی ہے کہ انسان تو کیا خود ریت ہی جم جاتی ہے, پتھر بھی جم جاتا ہے. صرف یہ نہیں, یہ ہے وہ ہے. پھر میں نے عرض کیا تھا کہ اونٹ کی ہر زندگی میں خیر ہوتی ہے. جی جی جی. اس کے اوپر سونے والا جہاں سردی سے بچتا ہے وہاں بڑی خطرناک بیماریوں سے بچتا ہے. ارے اچھا. اونٹ کی زندگی انسانی زندگی کے ساتھ ہے. بہت بڑی بیماریوں سے اونٹ کے بالوں سے بنے ہوئے جو کمبل ہوتے ہیں ان سے بڑی بڑی خطرناک بیماریوں سے بچتا ہے. آج بھی صحراؤں میں, ہمارے پاکستان میں خود, یہ اونٹ کے بالوں سے چارپائیوں کے باندھ بناتے ہیں, کمبل بناتے ہیں, بچھونے بناتے ہیں, اوڑھنیاں بناتے ہیں. تو وہ زندگی ہے. کیوں؟ الرجی اس میں نہیں ہے. اس میں الرجی نہیں ہے. واہ. الرجی جو ہے وہ بس اس کو میں پیس کی الرجی کہوں یا الرجی کہوں, اس میں نہیں ہے. تو یہ اس کو کھول کے جو آپ نے رکھا ہوا ہے, باقی بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں, تو یہ اس میں اگر اس کو فولڈ کر کے رکھیں گے تو کیا ہوگا, یہ خراب ہو جائے گا یا کیا ہوگا؟ اصل میں اس کو ہوا چاہیے. اچھا. اس کو کھلا ماحول چاہیے. اوکے. کیونکہ اونٹ اپنی زندگی میں کھلے ماحول میں رہا ہے, کھلی ہواؤں میں رہا ہے, کھلی فضاؤں میں رہتا ہے. اور اس کی زندگی میں اللہ نے حیرت انگیز نظام رکھا ہے. آپ کو جی بات بتاؤں, اونٹ کے اندر ایک مستی آتی ہے, ایک وقت آتا ہے اس کے منہ سے جھاگیں نکلتی ہیں. جی 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 بالکل. وہ بڑی زبان پھلاتا ہے, نر اونٹ ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اس کی جو جھاگ ہے نا, وہ جھاگ اگر لے کے پتاشے میں ڈالیں, پتاشے جی جی جی, اور اس کی جھاگ ڈال کے وہ پتاشا ایک صبح شام کھائیں, جھاگ. بلکہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس کے اونٹ والے کو کہتے ہیں وہ اس کے منہ پہ پتاشا ڈال کے پتاشا اس سے تربتر کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک. اور وہ کھا لیں. جی جی. بے اولادی کے لیے, کمزوری کے لیے اور فٹنس کے لیے لاجواب. ارے اللہ, واہ 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 واہ. جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ اکثر کم مانگتا ہے. اپنی نسلوں کے لیے اس دعا کے ذریعے, اس نفل کے ذریعے 3 چیزیں ضرور مانگیے گا, ایک بخت, ایک مقدر اور ایک نصیب. جو بندہ کھانے کے دوران 7 بار سورت, 7 زمینوں کے خزانے, 7 آسمانوں کے خزانے اس کو ملیں گے. وہ چیز اصل تو ہے ہائی بلڈ پریشر کے لیے, ٹینشن کے لیے, ذہنی کھچاؤ تناؤ کے لیے, اور جس کو نیند چلی گئی ہو وہ پیس کر اس کے اوپر جو ہے چھڑک کے کھا لیں. تجربہ کار کہتے ہیں کہ ایک خوراک کافی ہے ہائی بلڈ پریشر جس کا کسی گولی سے کنٹرول نہ ہوتا ہو. آپ اپنی زندگی کا معمول بنا کے دیکھیں, کمر کے لیے, پٹھوں کے لیے, مہروں کے لیے, اعصاب کے لیے, جسم کی طاقت کے لیے, اور ہائی بلڈ پریشر کے لیے اور معدے کی تیزابیت کے لیے لاجواب چیز ہے. ایک اور چیز عرض کروں گا, جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ اکثر کم مانگتا ہے, اور اس کی اولاد کے المیے میرے پاس واقعات کے اعتبار سے زیادہ ہے. میں یہ بات پھر دہراؤں گا. جس کے پاس مال وسائل زیادہ ہوتے ہیں وہ اکثر کم مانگتا ہے. غریب تو کہتے ہیں اللہ بچہ بڑا ہو رہا ہے, اللہ بچی بڑی ہو رہی ہے, اللہ میں کہاں سے لاؤں گا. اسے مانگنا نہیں آتا غریب کو. غریب کے پاس اسم اعظم نہیں ہوتا, غریب کے پاس پنج سورہ نہیں ہوتا, غریب کے پاس مسنون دعائیں یاد بھی نہیں ہوتی. بہت کم ہوں گے, یقیناً یاد بھی ہوتی ہیں, لیکن ان کی دل کی آواز, وہ ہندی ہے یا سندھی, پنجابی ہے یا کوئی بھی ہے, وہ دل کی آواز سے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں. اور جو مالدار ہوتا ہے اس کی نظر میں ہوتا ہے کہ یہ اس کا ہے, یہ اس کا ہے, یہ اس کا ہے. یہی نقصان ہوتا ہے. اپنی نسلوں کے لیے اس دعا کے ذریعے, اس نفل کے ذریعے 3 چیزیں ضرور مانگیے گا, ایک بخت, ایک مقدر اور ایک نصیب. دیکھیے ایک بات عرض کروں, والدین اپنی نسلوں کو ٹرکوں کے ٹرک جہیز دیتے ہیں, سونا دیتے ہیں, چاندی دیتے ہیں, ڈائمنڈ دیتے ہیں, ہیرے دیتے ہیں, کھو دیتے ہیں, جائیدادیں دیتے ہیں, بنگلے دیتے ہیں. کوئی دنیا میں مجھے ایک والد والدہ بتا دے جس نے اپنی نسلوں کو بخت بھی دیا ہو, نصیب بھی دیا ہو, مقدر بھی ہو, اس کی ڈگری کہیں ملتی ہے تو مجھے دے دیں آپ. عرشی نظام ہے, یہ فرشی نظام نہیں ہے. کون سا نظام ہے؟ یہ عرشی تقسیم ہے, یہ فرشی تقسیم نہیں ہے. اور اگر عرشی نظام چاہتے ہیں تو یہ عرشی میں نے ایک عمل آپ کی خدمت میں دیا ہے. 2 رکعت نماز نفل حاجت, جس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی, اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ اخلاص, اور اس کے بعد 3 بار سورۃ یاسین پڑھ کے اللہ سے خزانہ غیب سے مانگے. یہ عمل کہاں لکھا ہے, کس کتاب میں اس کا حوالہ ہے, وہ حوالہ بھی دوں گا. اور اگر میرے کسی عمل کا حوالہ لینا چاہتے ہیں فیس بک پہ واٹس ایپ پہ چلے جائیں اور ایک چیز لکھیں, اکابر پر اعتماد. میرے ہر عمل کا حوالہ ملے گا, قرآن سے, حدیث سے, تفسیر سے, محدثین سے, مفسرین سے, اولیاء سے, صالحین سے, ہر کتاب کا ہر حوالہ. انشاءاللہ کوشش ہے وہاں اکابر پر اعتماد لکھیں گے. 2 نفل یہ زندگی کا حصہ بنا لیں, 2 نفل. ایک حدیث سناتا ہوں پھر ایک عمل بھی دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے ہر لقمہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ میں صحت بنوں یا بیماری بنوں.
हर लुकमा पूछता है। वही खाना घर में बना है, पका है, एक बंदा बीमार हो गया, सारे बीमार नहीं हुए। कहा खाने से बीमार हुआ, नहीं, खाने से होता तो फिर सारे होते। एक अमल है जो बंदा, ये मैंने सिंध के एक पुराने एक इलाके से बड़ी मुशक्कत के बाद लिया था, और मेरे टीवी प्रोग्राम में 2020 के रमजान में इसके प्रोग्राम पड़े हुए हैं कि मैंने कितनी मुशक्कत से अमल लिया था 2020 की रिकॉर्डिंग में, कोरोना में। तो जो बंदा खाने के दौरान 7 बार सूरत फातिहा पढ़ेगा, खाना भी खाते रहे सूरत फातिहा भी पढ़ते हैं, सिर्फ 7 बार। बस इसके छोटे से फायदे बताऊंगा। ज्यादा फायदे लेना चाहते हैं तो आप अपकरी की साइट को जरा कंगाल लें, आपके हाथ में मोबाइल है। 7 जमीनों के खजाने, 7 आसमानों के खजाने उसको मिलेंगे, एक फायदा। 7 जमीनों की शिफा, 7 आसमानों की शिफा उसको मिलेगी। 7 जमीनों की बरकतें और 7 आसमानों की बरकतें उसको मिलेंगी। और 7 जमीनों के खैरें जो अंबिया को मिली, सिद्दीकीन को मिली, शुहदा को मिली, सालिहीन को मिली, औलिया को मिली, कुतुबों को मिली, अब्दालों को मिली, गौसों को मिली, कलंदरों को मिली, नकीबों को मिली, नजीबों को मिली, अबरारों को मिली, सालिहीन को मिली, अल्लाह जल्ल शान इसको अता फरमाएगा जो खाने के दौरान 7 बार सूरत फातिहा पढ़ेगा। खाने के दौरान 7 बार। एक और चीज अर्ज करूं, वक्त की कमी। मेरे पास वहां हमारे लाहौर में बंद रोड है, बंद रोड के साथ एक साहब है, एक दम करते हैं, और दम करने वाला दम निकल जाएगा, कभी दम नहीं देगा। मेरा तो यही तजुर्बा है। अच्छा, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, लाइलाज बीमारियां, बहुत लोग आते हैं, दम कराते हैं और ठीक होते हैं। हमारे एक शेख साहब थे, शेख शफीक, मैंने उनसे अर्ज किया, उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा किसी तरह उनसे ले। कहने लगे जी बाबा बड़ा डाडा है, तगड़ा है, वो किसी को दम नहीं देता, कहता है पैसे नहीं लेता, बस दम करा जाओ, और बंदे ठीक हो जाते। मैंने कहा कोशिश कर, पक्का शेख बन जा। उसने कोशिश की, कुदरत का निजाम यूं चला कि किसी को फायदा हुआ। उसने कहा बाबा जी मांगो, क्या मांगते हो? कहने लगे मुझे उम्रा करा दे। ठीक, जब उम्रे पे जाने लगे तो अपने बेटे को दम देकर गए कि बेटा लोग आएंगे, उनको यह दम कर देना, वो दम पेश करता। और मैंने अपकरी में लिखा आज से कई साल पहले, जो लोगों को फायदा हुआ, जो लोगों को रिजल्ट मिला। एक छोटा सा वाक्य सुनो। शादरा लाहौर में अंदर तंगो तारीख गलियां थी, सख्त धुंध थी। मैं एक जगह बैठा हुआ था तो एक बाबा जी आके मेरे सामने ऐसे बैठ गए, बिल्कुल आम सादा से भी सादा से। थोड़ी सी बात हुई, मैंने बाबा जी क्या करते हैं? कह रहे मैं शादरा चौक में फलों का ठेला लगाता हूं, जूस भी फल भी। और कहने लगे आपका जो दम है ना दिया हुआ, वो लोगों को करता हूं, बेबहा दुनिया आती है, लोगों को फैज मिलता है। मैं बाबा जी कौन सा दम? कहने लगा जरा तुसी लिखिया सी रिसाले में। अच्छा, यकीन जानिए उसको वो अल्फाज मैंने कहा पढ़ के सुनाए, वो अल्फाज, उसका लहजा भी उसका ठीक नहीं था, पर यकीन ठीक था, असल यकीन है। और वो दम मैंने इतना फैलाया। और मैं उनके बारे में अक्सर कहा करता हूं, आप अपने ऊपर दम करें, अपने किसी प्यारे पे दम करें, खाने के बाद पढ़ लें, चलते फिरते पढ़ लें। कोई बीमारी, कोई रोग, कोई तकलीफ अच्छा नहीं है, आप चाहते हैं कि ये बीमारी, रोग, तकलीफ आपको ना लगे, आप चाहते हैं कि कोई बीमारी, कोई ऐसा दुख तकलीफ, आप ये पढ़ के दम करें। वो 3 दफा सूरत इन्ना अंज़लना, 3 दफा सूरत इन्ना अतैना कल कौसर, बस ये दम है। बस 3 दफा सूरत कदर इन्ना अंज़लना, और 3 दफा सूरत इन्ना अतैना कल कौसर, ये दम है। और वह बाबा जी यही दम पढ़ के लोगों को देते थे, और लोग हैरत अंगेज तौर पे सेहतयाब अब भी दम कर रहे हैं। लेकिन ये दम मैंने फिर लिया, इसको छापा, इसको फैलाया, अल्हम्दुलिल्लाह मखलूक खुदा को फायदा है। एक चीज और खिदमत में अर्ज करूंगा। पहले खवातीन मेहनत भी करती थी, मजदूरी भी करती थी, मुशक्कत भी करती थी, बच्चे भी माशाल्लाह ज्यादा होते थे, और घर के काम, लकड़ियां, गोबर, चक्की, पानी, ये होता था। उनके साथ एक चीज थी, आज वो चीज देना चाहूंगा, और वो मर्दों के लिए भी है। वो चीज असल तो है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, टेंशन के लिए, जहनी खिंचाव, तनाव के लिए, और जिसको नींद चली गई हो, ये नींद का बटन है या हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने का बटन है। मैदे की तेजाबियत के लिए लाजवाब चीज है। जौ का देसी दलिया ले लें, जौ का दलिया देसी, ठीक, वो लेके रात को उसको पका के रख दें ढांक के। सुबह उठ पे 1 चम्मच अलसी के बीज, इलसी भी कहते हैं, अलसी भी कहते हैं, आम सस्ती चीज मिलती है, वो पीस कर उसके ऊपर जो है छिड़क के खा लें। तजर्बाकार कहते हैं कि 1 खुराक काफी है हाई ब्लड प्रेशर जिसका किसी गोली से कंट्रोल ना होता हो। आप अपनी जिंदगी का मामूल बना के देखें, कमर के लिए, पट्ठों के लिए, मोहरों के लिए, आसाब के लिए, जिस्म की ताकत के लिए, और हाई ब्लड प्रेशर के लिए, और मैदे की तेजाबियत के लिए लाजवाब चीज है। जौ का दलिया, और उसमें 1 चम्मच सुबह अलसी के बीज जो हैं, वो अलसी के बीज वो छिड़क के आप देखें उसका क्या कमाल है और उसकी क्या हैरत अंगेज रिजल्ट है।